حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور یقین اور اس ارادے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جب تم بے یقینی کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ دعا کرو گے تو اللہ ایسی دعائیں قبول نہیں فرماتا، اور جب دعا کی جاتی ہے رب سے اور کامل یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے کہ وہ ضرور میری دعا کو قبول کرے گا، تو فرمایا کہ جب اس یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو فرمایا کہ کی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ اور جب غافل دل کے ساتھ، غفلت کے ساتھ اور جو ہے وہ بے یقینی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ ایسی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یقین کامل ہونا یہ ضروری ہے کہ ہم جس سے دعا کر رہے ہیں وہ ہماری دعائیں سننے والا ہے، ہمیں دیکھنے والا ہے اور ہمیں عطا فرمانے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ وہی دینے والا ہے۔ تو جب انسان اس کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس بندے کی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ ایک شخص اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ ان الفاظ کے ساتھ وہ شخص دعا کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور اذا سئل بہ اعطا و اذا دعی بہ اجابا، فرمایا کہ جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے اللہ اس وقت دعا کو قبول فرماتا ہے، جو مانگا جائے عطا فرماتا ہے۔ تو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے دعا قبول کروانے کے لیے کچھ ایسی باتیں ہمیں بتا دیں، کچھ ایسے الفاظ بتا دیے اور کچھ ایسی دعائیں بتا دیں کہ فرمایا کہ جب ان کے ساتھ تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا ایک شخص کو وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یعنی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ یا ذل جلال والاکرام، فقال قد استجیب لک فصل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ اب رب تیری طرف متوجہ ہو چکا ہے اور تیری اس تعریف کو، اس حمد کو سن رہا ہے، فرمایا اب قبولیت کا وقت ہے، مانگ، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہر وقت بندے کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب مانگنے والے یقین اور تسلی کے ساتھ اس سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں ضرور پوری فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، یا سلمان الک حاجت الی ربک، اے سلمان تجھے کوئی اپنے رب سے کوئی حاجت ہے، کوئی آرزو اللہ سے کر رہا ہے، کوئی خاص دعا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں اور مجھے اپنے رب سے
بڑی شدید قسم کی کوئی ضرورت ہے، میں رب سے اس کا سوال کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ دُعَائِكَ ثَنَاءً عَلَى رَبِّكَ وَصِفْهُ كَمَا وصف نفسه وسبحه تسبیحا وتحمیدا وتہلیلا۔ فرمایا کہ اے سلمان، اللہ سے دعا کرنے سے پہلے رب کی تعریف بیان کر، اس کی صفت بیان کر، اور اس رب کی تسبیح اور تحلیل بیان کر۔ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، رسول اللہ وَكَيْفَ أُقَدِّمُ الثَّنَاءَ، یا رسول اللہ میں اپنے رب کی کیسے ثنا بیان کروں، کن الفاظ کے ساتھ کس طرح اپنے رب کی ثنا بیان کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقرأ فاتحۃ الکتاب ثلاثا فإنها ثناء اللہ تعالی۔ فرمایا دعا کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ، یہ اللہ کی ثنا بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کی تعریفیں ہیں اس میں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرمایا 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ، اس میں اللہ کی ثنا ہے۔ اور پھر عرض کی انہوں نے، یا رسول اللہ فکیف اصفہ، یہ تو ہو گئی رب کی ثنا، میں اس کی صفتیں کیسے بیان کروں؟ اور اس کی تو بہت ساری صفات ہیں، انہیں میں کن صفات کے ساتھ یاد کروں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی ثنا، اس کی صفت، اس کی تسبیح و تحلیل، تو ثنا تو یہ ہو گئی، اب میں اس کی صفت کن الفاظ کے ساتھ بیان کروں؟ اس کی تو بہت ساری صفات ہیں۔ قال تقرأ سورة الصمد ثلاثا فإنها صفت اللہ تعالی وصف بها نفسہ۔ فرمایا کہ تو اللہ کی صفت ان الفاظ کے ساتھ بیان کر کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پوری پڑھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا یہ رب کی صفات ان الفاظ کے ساتھ بیان کر، اللہ واحد ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ فرمایا 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ۔ پھر عرض کیا رسول اللہ ٹھیک ہے، فکیف اسبح، یہ تو اس کی صفتیں ہو گئیں، اب میں اس کی تسبیح کیسے بیان کروں؟ آپ نے فرمایا نا کہ ثنا اس کی صفتیں، اس کی تسبیح بیان کرو، تو اب تسبیح کیسے بیان کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا پھر یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کر ان الفاظ کے ساتھ اسے سبحان اللہ کہہ کے پکار، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر، اور پھر جب تو یہ کر لے گا ثم تسأل حاجتک، فرمایا کہ اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت مانگ، رب تیری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب تو ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے دعا مانگے گا، پھر اللہ سے جو حاجت مانگے گا رب تیری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ویسے تو سب کو عطا کرنے والا ہے، لیکن کچھ طریقے ہیں جو حضور نے بتا دیے، جب ان طریقوں کے ساتھ تم چل کر آؤ گے اور اس کے حضور دعا مانگو گے، وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اب اس کے بعد آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث پاک الترغیب سے میں یہ باتیں پڑھ رہا ہوں، کچھ باتیں اور۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا من دعا بہؤلاء الکلمات الخمس لم یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ۔ فرمایا 5 کلمے ایسے ہیں، اگر کوئی شخص ان 5 کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے تو فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مانگی ہوئی دعا پوری نہ ہو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ جمعے پہ آج کل کیا اکثر خطیب حضرات قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور حضور کی حدیثیں کیا ہیں، فرمان کیا ہیں، احکام کیا ہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بھی اپنے مقام پہ فائدہ ہے، لیکن اصل
اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ من گڑت واقعات ان سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک معجم طبرانی میں اور معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں اسے نقل کیا گیا۔ یہاں پہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ 5 ایسے کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے، لم یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ اللہ، فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رب سے بندہ ان کلمات کے ساتھ مانگے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ پہلا کلمہ فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تیسرا لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بڑی لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور چوتھا لا الہ الا اللہ، اور پانچواں ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمائے 5 کلمات ایسے ہیں جو ان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے رب اس کی ضرور پوری فرماتا ہے، رب اس کی دعا کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ یہ کلمات حدیث پاک میں ہمیں بتائے گئے۔ اب آئیے اس کے بعد یہ 4 طریقے ہو گئے کہ رب سے جن طریقوں سے دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ موضوع یہ ہے نا ہمارا کہ رب سے دعائیں قبول کروانے کا طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اب اگلی بات 5ویں بات سنیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ہم بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے، مسجد ہے، حضور تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے دعا کی اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری بخشش فرما، مجھ پہ رحم فرما۔ دعا کر کے جانے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تجھے بڑی جلدی ہے، اے نمازی تجھے بڑی جلدی ہے۔ جس طرح آج نمازیوں کو جلدی ہوتی ہے، ادھی نماز پڑھی تھے باروں بار، ہاں پوری نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں اگر کوئی شخص گھر میں جا کر باقی نماز پڑھتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر بندے بغیر دعا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے طریقہ بتایا، فرمایا کہ عجلتا ایھا المصلی، اے نمازی تجھے بڑی جلدی ہے، اتنی جلدی ہے؟ ہاں ایڈے کالا نمازی بندہ نہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی، فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھو، نماز پڑھنے کے بعد فقعدت آرام کے ساتھ بیٹھو، اور اس کے بعد فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی تعریف بیان کرو ان کلمات کے ساتھ جس کا وہ اہل ہے، جو اس کی شان کے لائق ہیں کلمات، ان کلمات کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرو، اس کی حمد کرو۔ اور فرمایا وصلی علیہ، اللہ کی حمد کے بعد پھر میری ذات پہ درود پڑھو، میری ذات پہ درود پڑھو، ثم ادعوہ، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو، رب تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ تو نماز فرض پڑھ لیے ہے، سکون کے ساتھ بیٹھو، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں طریقہ بتایا گیا، نماز پڑھ کے اللہ کی حمد کرو، کلمہ طیبہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میری ذات پہ درود پڑھو، دعا شروع کرنے سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا اب دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ تو حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں ابھی ہم وہیں پہ بیٹھے تھے، یہ شخص تو آیا اور اس نے جو ہے وہ نماز پڑھی اور وہ جاتا بنا، ابھی وہیں پہ بیٹھے تھے، ایک اور شخص آیا، ثم صلی رجل آخر بعد ذلك فحمد اللہ، ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا،
اور اس نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، اور وصلی علی النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد حضور کی ذات پہ درود پڑھا، حمد بیان کی اور پھر درود پڑھا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا المصلی ادعو، تو جب فرمایا کہ اے نمازی، حضور نے اسے دیکھا نا، صحابہ بھی ابھی تشریف فرمایا، حضور بھی وہیں پہ ہیں، اس نے نماز پڑھی اللہ کی، پھر حمد بیان کی، پھر درود پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کے فرمایا اے نمازی ادعو، تو جب فرمایا کہ اے نمازی تو نے اللہ کی حمد بیان کی، میری ذات پہ درود پڑھا، اب قبولیت کا وقت آیا ہے، رب سے مانگ لے جو مانگنا ہے۔ ادعو، تو جب اب مانگ، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، مانگ جو مانگے گا قبول کیا جائے گا۔ تو یعنی یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کے بعد، اگرچہ آپ نے سنت نفل اگر گھر میں بھی پڑھنی ہو تو فرض پڑھنے کے بعد بیٹھو، اللہ کی حمد بیان کرو، وہ چاہے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، 3 دفعہ پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو، پھر اس کے بعد حضور کی ذات پہ درود پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ اب جب تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا، اور جو دعائیں مانگے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، دعا کی جو ہے وہ پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، ان کی پھر دعا کیسے قبول ہو؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبادہ من عبدہ ان یردہما صفرا، فرمایا کہ تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، کریم ہے، اور یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو دلوں کی جاننے والا ہے، اور دل میں ہم نے مانگ لیا جو مانگنا ہے، اب بیٹھ کر ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنیے، جب بندہ ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگتا ہے اس دعا کی قبولیت کے چانس اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، کریم ہے، اور وہ فرماتا ہے اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب میرے بندے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتے ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھ رب کو حیا آتی ہے کہ انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں اس مالک کے سامنے کہ جس کے پاس سارے خزانے ہیں، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور مانگنے والے اگر اپنی حاجت و ضرورت سے زیادہ بھی مانگے تو اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ان میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، میری طرف ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے، کسی اور سے نہیں، مجھ سے مانگا ہے، اب اگر میں بھی اسے خالی لوٹا دوں جبکہ میرے خزانے اتنے وسیع ہیں تو فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ اسے خالی لوٹاؤں۔ اس لیے پھر نماز کے بعد ہو، اجتماع کے بعد ہو تو دعا مانگ کر جانا چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور دعا فرماتے اتنے ہاتھ بلند کرتے تھے یہاں تک، اور آج جن کو گڈی آ جاوے، 4 کلے دا مالک بن پوے، کوٹھی ہو جاوے، اور لٹھے دا سوٹ پا کے ٹور مورنل مسجد آ ہی پوے نا، تو انہوں رب کو منگدے شرم آ رہی ہوندی، اتنے ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہے ہوندے، اتنا ہی نہیں ہاتھ چکے جاندے۔ اتنا ناز نہ کرو، وہ دیتا بھی ہے، لینے پہ آئے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہم نے دیکھا کبھی یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، کبھی یہاں تک، اور کبھی حضور یہاں تک ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے کہ ہم آپ کے بغلوں سے نکلنے والی سفیدی کو دیکھتے تھے، یہاں سے نور نکلتا ہمیں نظر آتا تھا، یہاں تک حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے۔ اس رب سے مانگنا ہے نا، جو سب کو دینے والا ہے اس سے مانگنا ہے، جو سب کی سننے والا ہے اس نے مانگنا ہے نا، اس سے مانگنے میں کیا شرم ہے؟ بندوں سے مانگنے میں تو شرم آتی ہے، پر جب رب سے مانگنا ہے تو پھر رب سے مانگنے میں کیا شرمانا ہے؟ اور حضور نے فرمایا کہ جب رب سے مانگا کرو تو پھر تھوڑا نہ مانگا کرو، اس لیے کہ وہ بہت جو ہے وہ خزانوں کا اور ساری چیز کا مالک ہے، جب اس سے مانگا کرو تو پھر اپنی حیثیت سے بھی زیادہ مانگا کرو، اس سے مانگا کرو تو اس کی اپنی حیثیت سے بھی زیادہ مانگا کرو۔ ہم دنیا دار سے مانگیں ہم اس کی حیثیت دیکھ کے مانگتے ہیں، تو اتنا کر سکتا ہے، لیکن جب رب سے مانگنے کی بات آئے تو حضور نے فرمایا کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ رب سے مانگا کرو، اس لیے کہ وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سنیے ایک اور حدیث پاک،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اس سے پتہ چلا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد بھی کرنی چاہیے، حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک حدیث پاک جس کے راوی مولا علی ہیں، آپ فرماتے ہیں کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ اس وقت تک دعا کو قبول ہی نہیں فرماتا جب تک کہ پہلے حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جب تک دعا سے پہلے حضور کی ذات پہ درود نہیں پڑھا جاتا، فرمایا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی، وہ زمین و آسمان کے درمیان دعا موقوف رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، فرمایا جب تک حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے دعا قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنا دعا سے پہلے، دعا کے بعد، یہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ عمل بھی ہے اور اس سے دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر سنیے، مسند احمد میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی، یہ 7واں طریقہ آپ سنیں گے، اور اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں بھی نقل فرمایا، اور بہت ساری کتب میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حضور نے فرمایا کہ جب رات کو تم سو رہے ہو اور رات کے کسی وقت بھی سوتے سوتے تمہاری آنکھ کھل جائے، کسی وقت بھی، لازمی نہیں ہے کہ وہ رات کا پچھلا پہر ہو، آدھی رات کا وقت ہو، جب بھی من تعار من اللیل، کوئی بھی وقت ہو وہ رات کا، اور سوتے ہوئے تمہاری آنکھ کھل جائے، بندہ سو رہا ہوتا ہے نا تو اچانک کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی ہے، یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے ڈر جاتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، یا کہیں کوئی شور ہوتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی ویسے ہی انسان نیند پوری ہو گئی آنکھ کھل گئی ہے، تو فرمایا من تعار من اللیل، رات کے کسی بھی حصے میں جب تم سو رہے ہو اور اچانک تمہاری آنکھ کھل جائے تو فرمایا اس وقت پھر تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، فرمایا یہ کلمات پڑھنے کے بعد ثم قال رب اغفر لی، اللہ سے دعا کرو یا اللہ میری بخشش فرما۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ میری بخشش فرما، او قال ثم دعا استجیب لہ، حضور نے فرمایا یہ اپنی بخشش کی دعا مانگنے کے بعد پھر اللہ سے جو چاہو، جو دعا مانگو، رب سے دعا کرو، فرمایا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے، تم بستر میں لیٹے ہو، تم رضائی میں ہو، آنکھ کھل گئی، یہ کلمات تم نے پڑھ لیے، فرمایا کہ بس یہ کلمات پڑھنے کے بعد اب قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگو گے رب دعا بھی قبول فرمائے گا، اور فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَدَّعَ ثُمَّ صَلَّى تَقُبِّلَتْ صَلَاتُهُ، اور اگر ہمت کر کے اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لو گے تو رب اس وقت پڑھی ہوئی تمہاری نماز بھی قبول فرمائے گا۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو رات میں اگر ایسا ہو جائے تو پھر بندے کو اس وقت دعا مانگنی چاہیے، قبولیت کا وقت ہے، اور اگر ہمت ہو اٹھ کے وضو کر کے 2 نفل بھی پڑھ لینے چاہیے، حضور نے فرمایا اس وقت جو نماز پڑھے گا رب اسے بھی قبول فرمائے گا، قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ طریقے بتا دیے، کچھ کلمات بتا دیے، کچھ اوقات بتا دیے کہ ان وقتوں میں ان کلمات کے ساتھ جب تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ آئیے اس کے بعد ایک اور حدیث پاک، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے اتنی حدیث پاک سنی، ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ دعا سے پہلے
اللہ کی حمد بیان کی جائے. ٹھیک ہے, ایک حدیث میں بتایا گیا سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور اللہ کی حمد بیان کی جائے, پھر اس کے بعد حضور کی ذات پہ درود پڑھا جائے, پھر دعا مانگی جائے, اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اور 8واں طریقہ یہ بھی ہے دعاؤں کی قبولیت کا, فرمایا کہ اللہ سے حضور کے وسیلے سے دعا مانگو, رب حضور کے وسیلے سے کی ہوئی دعا قبول فرماتا ہے. اور حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب لواقح الانوار القدسیہ اس کے اندر اس بات کو نقل کرتے ہیں. سیدی علی الخواص اللہ کے ولی گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہاری دعا کو سنے, قبول کرے, جو مانگو عطا کرے, تو فرمایا طریقہ میں بتاتا ہوں. طریقہ میں بتاتا ہوں. فرمایا اس طرح جب تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. فرمایا کہ جب تم دعا مانگو اس وقت دعا میں کوئی اور نہیں, رسول اللہ کی ذات کو وسیلہ بنا لو, حضور کی ذات کو وسیلہ بنا لو. اور وہ کس طرح؟ فرمایا کہ یوں دعا کرو, اللہم انا نسألک بحق محمد ان تفعل لنا قضا و قضا, یا اللہ تیری بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں, میری دعا قبول فرما. بحق محمد, حضور کو وسیلہ بنا کر حضور کے حق سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ میری دعا قبول فرما. اب حضور کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اس کی عظمت اور شان کیا ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اس طرح دعا کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُبْلِغُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس بندے نے دعا مانگی ہے میرے محبوب کے وسیلے سے, اور اس فرشتے کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کی دعا کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے حضور کے پاس لے کے آ جاتا ہے. وہ دعا حضور کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہے. یا رسول اللہ, اس بندے نے آپ کے فلاں امتی نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. اب وہ دعا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں لاتا ہے اور کیا عرض کرتا ہے, ان فلانا سأل اللہ تعالی بحقک فی حاجتی قضا و قضا. یا رسول اللہ, آپ کے فلاں امتی نے, اس کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے, آپ کے فلاں امتی نے اللہ سے دعا مانگی ہے, وسیلہ آپ کو بنایا ہے, اور اس نے یہ چیز مانگی ہے, اور فلاں جگہ سے وہ آپ کا امتی آپ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں جب اس بندے کی دعا پہنچائی جاتی ہے تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں, حضور کا عمل دیکھیے. فرمایا کہ فَيَسْأَلُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَبَّهُ فِي قَضَاءِ تِلْكَ الْحَاجَّةِ. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, مولا میرا فلاں امتی میرے وسیلے سے مانگ رہا ہے, اسے عطا فرما. میرا امتی تجھے سے مانگ رہا ہے میرے وسیلے سے. اب حضور خود اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں. جو کچھ بندے نے مانگا ہوتا ہے حضور مانگتے ہیں اللہ سے, یا اللہ اس نے مجھے وسیلہ بنایا ہے, اب میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس بندے کو جو کچھ اس نے مانگا ہے عطا فرما دے. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا کہ فَيُجَابُ لِأَنَّ دُعَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم لا يُرَدُّ. اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. جب حضور یہ فرما دیتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے, اور اس بندے کو وہ جو کچھ مانگا ہوتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ طریقے بتائے دعائیں مانگنے کے, کہ یوں ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تم دعا مانگا کرو. اور ایک آخری بات, چونکہ وقت بالکل قریب ہے, آخری بات, دعائیں قبول کرنے کا ہے, قبول رب سے کروانے کا ایک ذریعہ اللہ کے ولیوں کا قرب بھی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ, حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور کہاں کھڑے ہو کر, اللہ کی ولیہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگی, رب سے بیٹا مانگا, رب نے دعا کو قبول فرمایا اور بیٹے کی بشارت سنا دی. ہمارے علماء نے لکھا
اللہ کا ولی زندہ ہو، اللہ کے ولی کی قبر بن چکی ہو، بہت ہو گیا، ان کے قرب میں دعا مانگی جائیں، رب قبول فرماتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے ساری حضور کی، یہ برکت ہے ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور حضور کے وسیلے سے مانگو رب پھر بھی عطا فرماتا ہے، ان پہ درود پڑھ کے مانگو پھر بھی عطا فرماتا ہے، اور جنہوں نے حضور کو راضی کر لیا ہے ان کے قریب کھڑے ہو کے مانگو رب پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ ذرا حضور کی قدر تو جانو کہ اللہ کے ہاں قدر کیا ہے، تم نے ان کا وسیلہ دیا ہے، رب تمہاری حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر نبیدہ معلوم ہو سی قبر وچ پیانو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وقت ہے ان کا قرب حاصل کرو، آج وقت ہے حضور کو وسیلہ بنا کے رب سے مانگتے جاؤ، وگرنہ قیامت والے دن وسیلے کے منکر بھی ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہمیں بھی کوئی وسیلہ مل جائے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اور وہاں بھی وسیلہ صرف حضور کی ہی ذات ہوگی، سارے نبی کہیں گے ادھر چلے جاؤ، آج ہم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے، اس وقت بھی حضور یہی فرمائیں گے انا لہا، آ جاؤ میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری کی ہوئی دعائیں قبول فرمائے، اور جو حضرات مسجد کے ساتھ تعاون رکھتے ہیں رب ان پہ اپنی رحمت